دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو خادم حسین رضوی صاحب اور اس کے بعد قادری صاحب، ان لوگوں کے حوالے سے ریاست نے جو قدم اٹھایا، جتنا بھی سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، سراہتا ہے. حکومت کے ریٹ انہوں نے چیلنج کر لی تھی، فتوے لگائے تھے، انہوں نے اس کو دکھایا کہ حکومت کے ریٹ کیسے قائم ہوتی. یہ بہت اپریشیٹ کرنے کے، کوئی ملک جام نہیں ہوا، کوئی توڑ پھوڑ یہ نہیں کر سکے. انہوں نے اتنی پلاننگ کے ساتھ کی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے 2 بندوں کو اندر کر دیا ختم ہو گئی. اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی. ان کے ایسے لوگ اٹھائے گئے جو شرپسند تھے انٹیلیجنس انفارمیشن کے اوپر. تو یہ تو بہت زبردست ہوا کہ مطلب حکومت کے ریٹ قائم ہو گئے. لیکن دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو توڑ پھوڑ کر دی اس پہ مقدمات بننے چاہیے، فتو کے اوپر بھی بننے چاہیے. لیکن دہشت گردی کا مقدمہ اور بغاوت کے یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. نہیں، جو انہوں نے بیان دیا تھا یہ تھوڑا زیادہ آرمی کے خلاف جو بیان دیا ہے اس پر دیکھیں مولویوں کی تقریروں میں وہ امریکہ کو روزانہ توڑ رہے ہوتے ہیں. یار امریکہ کو توڑ ادھر پاکستان کو توڑنے کے اداروں کے دیکھیں اس میں آ گئے. جو سنگین ترین الزام تھا نا، جو سنگین ترین جس بغاوت پہ اکسایا مولوی صاحب نے، وہ یہ تھی کہ جناب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جو آپ کے ساتھ کھڑے بندے ہیں وہ کوئی آپ کا خاتمہ کر دے گا. یار اس طرح کا خاتمہ آگے ہوا ہے ہمارے گورنر کا، جو کچھ بھی اس کا عمل تھا، جو کچھ بھی اس کا فعل تھا، لیکن اس سے پاکستان کی جو بدنامی ہوئی، یہ بہت حساس معاملہ تھا. اس میں کوئی پاکستان میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. فارن جو کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ تھا اس کے بعد نہیں آیا. تو یہ بردگان آپ کو یاد ہے نواز شریف کی حکومت میں 3 مہینے بعد پاکستان آتے رہے ہیں. وہ صرف اس لیے آتے تھے کہ پاکستان کا دنیا میں امیج بہتر ہو جائے. پاکستان میں کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں آیا. لیکن میں تو خوش ہوں اس حوالے سے. بہت حکومت نے جو کیا بہت اچھا کیا، ریٹ قائم ہو گئی، سب اس پہ خوش ہیں. لیکن ہم تو یہ بھی حکومت سے توقع رکھتے ہیں، انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، انصاف ہونا چاہیے. مطلب وہ تازہ ہوا کے شوق میں ساکنان شہر اتنے ندر بناؤ کہ دیوار بھی گر پڑے.